السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا۔ متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر آئی۔ آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سویٹر کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا، اور تو پھر آپ انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے تھے۔ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتہ وہ کسی طرح بھی یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے 5 سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیا تھا جب جہازیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کنویں کی تہہ میں محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مگر کیوں وہ اس طرح؟ اور او خدایا، اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اور اگر وہ بھی مجھے جہازیب کی طرح چھوڑ گیا تو میں کیا کروں گی یہاں اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ جہازیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئی۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معوف ہو رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو روک کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کا رستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اور اس کی ساتھی عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک لڑکی اور 2 آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی اور پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فقط چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو۔ لڑکی ایک بار پھر ایمان کا نام پیغام پر دے رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جہازیب، اب ایمان۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔ اعلان کرتے ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا۔ آپ اب گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ امید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ایمان کو اتنا مارے
اور اتنی بری طرح مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے یکدم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی۔ پھر اسے بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فق چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا۔ بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا، مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی اس کے رونے سے زج ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ ایک دم چلایا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہاں زیب کے حوالے سے طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ یکدم رونا بھول گئی۔ اب چلیں، وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اپنے کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا، چند منٹ لگے مجھے اس سے بات کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں جانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی وہیں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا، وہ بھی اس طرح؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کو نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا۔ یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتلانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں، گھر آ کر بھی جاری رہی تھیں۔ وہ شاید اس کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی، اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش رہی۔ اسے اس سے پہلے کبھی وہ اتنا برا نہیں لگا جتنا اس وقت لگا تھا۔ اس رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے ویژن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آیا۔ ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ ویژنز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اس سے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ کر زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر جہاں زیب کا ویژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب اسے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا۔ میرا بچہ، اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر بے یقینی سے کہا تھا، اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار رہی تھی، اور یہ کیفیت اگلے کئی دن رہی، مگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ غیر محسوس طور پر اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع ہوتا تھا، باقی ہر چیز جیسے یکدم پس منظر میں چلی گئی تھی، حتیٰ کہ جہاں زیب بھی۔ 5.5 سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا تھا۔ پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا۔ میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی، اپنا وہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکی، جو ایک ہولناک بھوت کی صورت میں میرے تعاقب میں رہتا ہے۔ اسے بعض دفعہ ہنسی آتی۔ واقعی ایمان مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا، اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں، اور میں ہر وقت اسی بے یقینی میں دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔
وہ اپنی ہر پرانی سوچ کو ذہن سے جھٹکنے لگی۔ ہاں، مجھے اب سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دینا چاہیے۔ اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، اپنا گھر، ایمان کے لیے کام کرنا، اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں 2-3 بار فون پر اس سے بات کرنا، رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا۔ زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں دور دور تک کسی جہازیب عادل کا سایہ تک نہیں تھا۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کے انٹرنس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا، اس کے وجود نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ ہر چہرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چہرے کو نہیں۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی ویژن کے حصار میں تھی۔ اس بار کچھ بھی ویژن نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر جہازیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے، پھر وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے، اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ وہ نہیں جانتی ایمان اس وقت اسے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہ 5.5 سال پہلے کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ گئی تھی، جہاں زیب کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے، زندگی اب بھی ایک کشکول تھی۔ وہ ہال میں کہیں گم ہو گیا تھا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یکدم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، وہ جیسے یکدم اپنے حال میں لوٹ آئی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے ایمان کو دیکھا، اس کے کندھے پر اس کا ہاتھ تھا۔ جہازیب۔ اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ایمان یکدم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے جاتا دیکھا اور اسے احساس ہو گیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کے چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر گئی۔ ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی۔ وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کرتا تھا، پہلی بار وہ اسے اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 3 جگہ اس نے سگنل توڑا، 2 بار اس نے غلط ٹرن لیا، 2 بار اس نے غلط طرح سے اوور ٹیکنگ کی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی، کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوئی معذرت سنے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیڈ روم میں بیٹھ گئی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا۔ وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی مگر اس کے باوجود وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس طرح اس اسٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ختم ہی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اٹھ کر اسٹڈی میں گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کرنے کی کوشش کی مگر وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ جب تم یہ جانتی ہو کہ تمہیں غلط کام کر رہی ہو تو کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں اپنے منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کاٹی۔ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی۔ جہازیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر، لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے بہت محبت کی تھی۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے 16 سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھوس دی تھیں کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم جو آیتیں سناتے ہو مجھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب تم آزمائش میں پڑو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ موریلٹی کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے۔
اس واقعے کے بعد 4 سال میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ 4 سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا، کیوں کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھا اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو میں اس کے لیے پریشان کیوں ہوں، کیوں ٹھٹک جاتی ہوں اسے دیکھ کر؟ میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی۔ مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا۔ مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی۔ وہ اب اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ اگلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل رہی۔ ایمان یکدم بہت زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر امید کو محسوس ہوتا جیسے وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ وہ اس سے اس بے چینی کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے۔ اسے پچھتاوا ہوتا کہ اس نے ایمان کو ہر بات سے آگاہ کیوں کیا۔ یہ ضروری نہیں تھا۔ بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوس کرنے لگتی۔ انہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہو گئی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی آئی۔ ایمان لاہور میں ہی تھا۔ وہ 2 ہفتے وہاں رہی اور ان 2 ہفتوں میں ایک بار پھر اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر کی عادی ہو چکی ہے۔ کہیں اور رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہے اور وہ صرف گھر کی کمی ہی محسوس نہیں کر رہی تھی، ایمان کو بھی اتنا ہی مس کر رہی تھی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی آیا۔ امید کو تب بھی وہ بہت سنجیدہ لگا تھا۔ اس کی اس خاموشی اور سنجیدگی کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ امید کو اضطراب اور بڑھ گیا۔ لاہور واپسی کے بعد دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگے۔ ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ یہ اس کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی۔ جن اکا دکا پارٹیز میں وہ امید کو لے کر جایا کرتا تھا، اب وہاں بھی اسے لے کر نہیں جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح اس سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا سوشل سرکل کچھ اور بھی محدود ہو گیا تھا۔ امید کو بعض دفعہ اس کی سرگرمیوں پر حیرت ہوتی۔ اس نے کبھی کسی شخص کو اس طرح کی محدود زندگی گزارتے نہیں دیکھا تھا۔ بعض دفعہ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا نیوکلیس صرف گھر ہے، دوسری کسی چیز میں اسے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید کر لاتا، آنے والے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا۔ اسے حیرانی نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے اور اپنے بچے کے حوالہ بھی انہی حوالوں میں سے ایک ہے۔ وہ خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ آنے والا بچہ اس کی بہت سے خدشات کو ختم کر دینے والا تھا۔ مجھے کمپنی کے کسی کام سے جرمنی جانا ہے، اس رات وہ امید کو بتا رہا تھا۔ 1-2 ہفتے لگیں گے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم یہاں اکیلی کیسے رہ پاؤ گی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ؟ نہیں، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم راولپنڈی چلی جاؤ۔ اب تمہارے لیے اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ایمان نے ایک بار پھر اصرار کیا، مگر اس نے دوبارہ انکار کر دیا۔ میں رہ سکتی ہوں، صرف 1-2 ہفتے کی بات ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ ایمان کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود وہ راولپنڈی جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ ایمان کچھ ناراض ہو گیا تھا۔ 2-3 دن وہ اپنے کچھ کاموں میں مصروف رہا، پھر اس کی روانگی کا دن آ گیا۔ تمہیں ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور مجھے چھوڑ دے گا، اس نے اپنا بریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا۔ نہیں، میں ایئرپورٹ تک جانا چاہتی ہوں، امید نے اصرار کیا۔ رات ہو رہی ہے، واپسی پر اور بھی دیر ہو جائے گی، تم مجھے یہاں خداحافظ کہہ سکتی ہو۔ وہ اب بھی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ امید خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب صابر کو اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ صابر اس کے بیگز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اسے ہولے سے اپنے ساتھ لگانے کے بعد وہ اسی طرح اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلائے باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کرتا رہوں گا۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امید کو تاکید کی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ امید وہیں لاؤنج کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔
گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور پھر پلٹ کر امید کو دیکھا۔ امید نے تیز قدموں کے ساتھ اسے ایک بار پھر واپس آتے دیکھا۔ یار میں تو تمہیں بہت مس کروں گا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کو۔ اس کے قریب آ کر ایمان نے جیسے اعتراف کیا وہ مسکرائی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر وہ پلٹ گیا۔ امید نے گاڑی کو گیٹ سے نکلتے دیکھا، پھر وہ اندر آ گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایمان نے موبائل پر اسے فون کیا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے امید کو فون کیا تھا، پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ دن میں 2-3 بار اسے فون کرتا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ امید کو حیرانی ہوئی جب اس نے دن میں ایک بار بھی اسے کال نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا یا اسے وقت نہیں ملا ہوگا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ دوسرے دن بھی ایمان نے اسے کال نہیں کیا۔ اس دن وہ کچھ بے چین رہی۔ اس بے چینی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب تیسرے دن بھی ایمان کی طرف سے مکمل خاموشی رہی تو وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں ایمان ٹھیک ہے یا نہیں، ورنہ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے کہ اس نے اگلے چند دن اور انتظار کیا، اور جب اسے کوئی رابطہ کیے 1 ہفتہ ہو گیا تو وہ بہت فکر مند ہو گئی۔ اس کے پاس ایمان کے موبائل کا نمبر تھا، لیکن بہت دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کا موبائل مسلسل آف تھا۔ اس نے تنگ آ کر ایمان کے والدین کے گھر فون کیا، وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ ایمان کا اپنے آفس سے یقیناً رابطہ ہوگا اور ان کے پاس ایمان کا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس فون کیا۔ یہاں کوئی ایمان علی کام نہیں کرتے، ٹیلی فون آپریٹر نے اس کی انکوائری کے جواب میں کہا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے آپریٹر کو ایمان کے عہدے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، اس عہدے پر ایمان علی کام نہیں کرتے، بلکہ ہماری کمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص کام نہیں کرتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آپریٹر سے کیا کہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایمان اسی کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتا تھا۔ وہ کبھی اس کے آفس نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اس کے آفس کال کیا۔ وہ اگر کبھی اسے کال کرتی تو اس کے موبائل پر، اور اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں کام نہیں کرتا۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ آپ ڈینیل ایڈگر کو جانتے ہیں؟ ہاں، جس پوسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس پر ڈینیل ایڈگر ہی کام کرتے ہیں، اس بار آپریٹر نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے یہ بتاتا رہا تھا کہ وہ آفس میں سب کو اپنے مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر چکا ہے اور اپنے نئے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے۔ وہ وہاں اب اس کا نیا نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈینیل ایڈگر کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، جرمنی میں جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہیں۔ کمپنی کے کام سے؟ مگر وہ تقریباً 3 ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ ان کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں۔ وہ آفیشیلی وہ اس وقت چھٹی پر ہیں، لیکن وہ انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے، اور وہ ان کی گرل فرینڈ دونوں نے اکٹھے جاب چھوڑی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح نکلتی ہے۔ ریسیور اب اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ اس کے حلق سے پتہ نہیں کس طرح آواز نکلی۔ ہاں، وہ ان کی سیکریٹری تھیں، لیکن جرمنی؟ میرا خیال ہے وہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں ہی امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ساری معلومات فراہم کرتی رہی تھی۔ امید نے بات سنتے سنتے فون بند کر دیا۔ ایمان میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح تو نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دیر تک شوق کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر بے اختیار اٹھ کر ایمان کے وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھیں۔ اس نے خود کو کچھ تسلی دینے کی کوشش کی۔ دراز میں اس کی چیک بک بھی پڑی ہوئی تھی، کچھ مقامی اور غیر ملکی کرنسی بھی تھی۔ اس نے باری باری تمام دراز کھولنے شروع کر دیے۔ سب سے نچلی والی دراز کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ وہ دراز خالی تھا۔ ایمان اس میں اپنے تمام ڈاکومنٹس رکھتا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی اسٹڈی میں چلی گئی۔ اسٹڈی کے تمام درازوں میں سے بھی اس کی ضروری کاغذات غائب تھے۔ بیڈ روم میں واپس آ کر فقط چہرے کے ساتھ اس نے بینک فون کیا۔ ایمان اپنا اکاؤنٹ بند کروا چکا تھا۔
اس نے امریکن ایمبیسی فون کیا، وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ ایمان کو کچھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری کیا گیا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور ہولناک دن تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک بار پھر آسمان سے گر گئی تھی، شاید زمین پر نہیں پاتال میں۔ اس بار ذلت اور رسوائی اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو فون کر کے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جو ایمان کو جانتے تھے اور جن سے وہ مل چکی تھی۔ ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا۔ کراچی میں ایمان کے ایک دور پار کے انکل بھی کسی کمپنی میں پوسٹڈ تھے، وہ بھی ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ سعود کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے مذہب کی تبدیلی کا پتہ نہیں تھا، اور ایمان پچھلے کچھ عرصے سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ سب کو اس بارے میں بتا چکا ہے، حتیٰ کہ اپنے انکل کو بھی۔ مگر اس کے انکل نے اس کے سوالات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈینیل نے بتایا تھا کہ تم دونوں نے آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کاربند رہو گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان مالک مکان کو بھی انفارم کر چکا تھا کہ اس ماہ کے بعد وہ مکان خالی کر دے گا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی کی دی ہوئی تھی۔ گھر میں موجود سارا سامان بھی مالک مکان کی ملکیت تھا۔ پھر اس کے پاس کیا رہا تھا؟ لیکن ایمان نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ اپنے معاف ذہن سے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، آگے اسے کیا کرنا چاہیے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کس طرح راولپنڈی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ذلت کے کس پاتال میں جا گری ہوں؟ مسلمان سمجھ کر ایک یہودی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں، اور جس بچے کی ماں بننے والی ہوں وہ، او خدایا، میں زندگی میں کتنی بار منہ کے بل گروں گی؟ آخر اب کتنی بار؟ میں نے زندگی میں ہر بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے، ہر بار، اور اس کا صلہ مجھے ایمان علی کی صورت میں ملا۔ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ میں کون سی سیڑھی سے گری ہوں؟ اسے یاد آیا وہ جرمنی جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں ہونے والے یہودیوں کی کسی سالانہ اجتماع کا ذکر کر رہا تھا جس میں پیٹرک جانا چاہتا تھا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ وہ خود وہاں گیا تھا۔ اس نے امید کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شاید وہ یہ اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ گھر خالی کر سکے۔ جانے سے پہلے اس کا عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیا وہ اس وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ مگر اس طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے امید سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے مذہب کی تبدیلی صرف ایک دھوکہ تھی۔ کیا اس کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ یہ بچہ تھا؟ کیا وہ اس بچے کو اپنانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسی لیے اس نے امید پر یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا سوشل سرکل بہت محدود ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پسند نہیں؟ اس کی گرل فرینڈ، وہ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے واقف نہیں تھی۔ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری عورت آ گئی تھی؟ کیا ایمان اتنی جلدی کسی دوسری عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے؟ وہ میرے لیے بھی تو سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، حتیٰ کہ مذہب بھی، تو کسی اور دوسری عورت کے لیے کیوں نہیں؟ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا جرمنی ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مگر وہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے دین سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور اگر یہ سب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے؟ میرا بچہ دنیا میں کس حیثیت سے آئے گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ قائم کرنا چاہیے یا پھر سعود ارتضیٰ سے، جنہوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت اور اس کے ساتھ شادی کے بعد ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت دی تھی؟ مگر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کو میرے سامنے لا سکتے ہیں، مگر اب کیا میں اسے قبول کر سکتی ہوں؟ کیا ایک مرتد کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اور بالفرض وہ لوگ ایمان کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں کیا کروں گی؟ کیا ان کے سامنے گڑ گڑاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر انہیں کوسوں گی؟ مجھے ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ مجھے کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ سوالوں کا ایک انبار اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ صبح ہونے تک اس کی ذہنی انتشار میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ جرمنی دوبارہ فون کرنے پر اسے یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ ایمان کے والدین وہ گھر بیچ چکے ہیں۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ کیا یہ بھی دانستہ طور پر کیا گیا تھا؟ کیا ایمان کے والدین بھی یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا امید کو دھوکہ دے رہا تھا
اور جب میں ان پر یہ ظاہر کرتی تھی کہ ایمان نے مذہب تبدیل نہیں کیا اور ہم دونوں نے اس کے بغیر ہی شادی کی ہے، تو کیا وہ مجھ پر ہنستے نہیں ہوں گے کہ میں انہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے جو جھوٹ بول رہی تھی وہی دراصل سچ تھا؟ اگر اس گندگی میں گرنا تھا تو پھر جہازیب کا انتخاب کیوں نہیں کیا میں نے؟ انسان واقعی اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتا۔ جہاں زیب کو چھوڑ کر میں نے سوچا تھا میں پاتال کی طرف جانے والے راستہ اختیار نہیں کیا، مگر پاتال ہی میرا مقدر تھا۔ وہ خشک آنسو آنکھوں اور سرد وجود کے ساتھ سوچتی رہی، میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، کم از کم عزت کی زندگی کا۔ ہاں، عزت کی موت کا راستہ ہے اور مجھے اب اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازے پر صابر تھا۔ وہ اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس وقت جس چیز کو وہ دنیا میں سب سے آخر میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی فیملی تھی۔ صابر جا چکا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ معین نے اسے دیکھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امید آپا، کیا ہوا ہے؟ امید نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امید نے بہانہ گڑھا۔ ایمان بھائی اس وقت آفس میں ہوں گے نا؟ وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، مگر اس کے قریب بیٹھ ضرور گیا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر نہ کرنا آگ میں جلنے سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے جرمنی گیا ہے۔ ارے تو پھر آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ راولپنڈی آ جاتی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آپ کہہ رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر اب یہاں اکیلی بھی ہیں۔ آپ کتنی لاپرواہ ہیں امید آپا، میں نہ آتا تو آپ اسی طرح رہتی۔ یہ تو اتفاقاً مجھے کمپنی کے کسی کام سے لاہور آنا پڑا تو میں یہاں آ گیا۔ اب آپ اپنا سامان پیک کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ معین ناراض ہو رہا تھا۔ نہیں، ایمان نے کہا تھا میں یہیں رہوں اور اس طرح گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کو کچھ نہیں ہوگا، ملازم کہاں ہے؟ اور آپ ایمان بھائی کو فون پر بتا دیں کہ میں آپ کو راولپنڈی لے گیا ہوں، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ تم سمجھتے نہیں ہو مجھے یہاں بہت سے کام ہیں۔ وہ کام آپ ایمان بھائی کے آنے پر کر لیں، ابھی تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اچھا، فی الحال تم چلے جاؤ، میں 2-3 دن بعد خود آ جاؤں گی۔ یہ تو ناممکن ہے، میں اس طرح آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ امید اس کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، چند دن بعد میں کسی بھی بہانے سے واپس آ جاؤں گی، اس نے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پتہ نہیں وہ سب کچھ سوچتے سوچتے رات کو کس وقت سوئی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ ایک بار پھر وہیں پہنچ گئی۔ ہر چیز اتنی ہی خراب، اتنی ہی بدصورت تھی جتنی رات کو تھی۔ کاش سب کچھ خواب ہوتا، سب کچھ، جہاں زیب، ایمان علی، یہ زندگی، سب۔ اگر ایسا ہوتا تو ابھی آنکھیں کھولنے کے بعد میں کس قدر خوش اور مطمئن ہوتی۔